حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احیاء سنت میں اور اتباع سنت میں اور نفاذ سنت میں جو کردار رہا ہے وہ مثالی کردار رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق خود بھی عمل کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی کرواتے تھے۔ ظاہر ہے خلافت کا دور ہی وہ ہوتا ہے جس میں مکمل طور پر تھارولی سنت کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، اس کو خلافت کا دور کہتے ہیں، جس میں قرآن و سنت کا صرف نفاذ ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ ایک دم سارا بوجھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر آیا، لیکن آپ نے بڑی دل جمی سے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ فتنے کچھ اٹھنے لگے ہیں تو آپ نے ان کے سر کوبی کے لیے پہلی دفعہ تلوار اس طریقے سے نکالی۔ آپ نرم دل تھے، بہت ہی نرمی والے تھے، لیکن اس وقت آپ نے تلوار نکالی اور اس اٹھنے والے ہر فتنے کی سرکوبی کی۔ پھر اس کے بعد کوئی فتنہ نہ اٹھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نفاذ کیا ہے۔ کاش آج بھی اگر حکمران اسی طریقے سے سنت کا نفاذ کریں تو یہ ایک خوبصورت اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے، خوبصورت اسلامی ملک بن سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی پوری زندگی کی ترجمانی خود سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، واستخلف ابو بکر فعمل بعملہ وسار بسیرتہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور ان کے خلیفہ بننے کا ذکر کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر آپ نے وہی عمل کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا تھا، وسار بسیرتہ، اور آپ کی سیرت کے بالکل عین مطابق چلے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کے کردار کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طریقے سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز زندگی میں کوئی فرق نہ تھا۔ اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان مبارک کو امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا ہے، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے مصنف میں روایت کیا ہے، اور اس کے بارے میں امام حیثمی فرماتے ہیں رواہ احمد و رجالہ ثقات، اس کو امام احمد نے روایت کیا اور اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، اور ان کے علاوہ شیخ شعیب اور نوت نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور یہ حدیث اپنے راویوں کے اعتبار سے بالکل صحیح حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کو بیان کیا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق قرار دیا۔ ظاہر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو اپنی زندگی گزاری ہے وہ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں گزاری ہے۔ جہاں جہاں میرے آقا موجود ہیں وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ اور یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ابن اسیر جزری نے اپنی کتاب اسد الغابہ میں لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ السِّيَرِ فِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل سیر کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام اہل السیر یہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لم يتخلف الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مشہد من مشاہد کلھا، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تمام جگہیں جہاں پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے جاتے ان میں سے کوئی ایسی کسی بھی جگہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیچھے نہیں رہے۔ جہاں جہاں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، چاہے وہ ہجرت کا سفر ہے، چاہے وہ غار ثور کی بات ہے، چاہے وہ مدینہ منورہ ہے، چاہے وہ تمام کے تمام جہاد کے میدان ہیں، میدان جنگ ہیں، وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنت کے احیاء کے لیے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ، میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو، فَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، فرمایا اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہوں تو تم پر میری اطاعت ضروری نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتا ہوں، ان کی سنت کو نافذ کرتا ہوں، ان کی سنت کے مطابق اپنے اس پورے سسٹم کو چلاؤں گا۔
لیکن اگر میرا کوئی بھی حکم، میرا کوئی بھی عمل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق نہ ہوا تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم اس کو ریجیکٹ کر دینا، میری صرف وہی بات ماننا جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی ساری زندگی ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کی، اور اپنی زندگی کو عام سنت مبارکہ کے مطابق رواج دینا یہ احیاء سنت ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کرنا یہ احیاء سنت ہے، اس کو معاشرے میں عام رواج دینا یہ احیاء سنت ہے، جوڈیشل سسٹم میں اس کو لے کے آنا احیاء سنت ہے، اس کو سوشل سسٹم اور اکنامک سسٹم کا حصہ بنا دینا یہ احیاء سنت ہے، پوری ریاست پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا پہرا بٹھا دینا یہ احیاء سنت ہے۔ اور اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثالی کردار ادا کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بہ الا عملت بہ، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو چھوڑنے والا نہیں، میں ہر وہ کام کرتا ہوں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں مجھے اس بات کا ہر وقت خوف رہتا ہے، میں ڈرتا رہتا ہوں، انی اخشع، میں ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ نہ جاؤں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر لمحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر چلنے والے تھے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ انسان خود چل کر دکھائے، پھر اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرے اپنی سوسائٹی پہ، اپنے معاشرے پہ، معاشرے کے افراد پہ، اور قانون کا اس کو حصہ بناتا ہے۔ سب سے پہلے انسان خود اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر وہ کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا، اور یہ جو میں نے ابھی روایت کی، اس کو امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ریاست کے معاملات میں کس طرح سنت مبارکہ کو شامل فرماتے، اور جو بھی آپ معاملہ بیان کرتے، لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے، اپنی خلافت کے سسٹم کو چلاتے، تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو سامنے رکھا کرتے۔ ایک بوڑھی عورت آپ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ مجھے میری وراثت سے حصہ دلا دیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما لکی فی کتاب اللہ شیء وما لکی فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء، مجھے تو آپ کا کوئی بھی حصہ قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نظر نہیں آتا، لہٰذا آپ چلے جائیں، فرجی حتی اسأل الناس، آپ چلی جاؤ، میں لوگوں سے پوچھ لوں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ کو حصہ دیا، آپ کا حصہ بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی روشنی میں۔ وہ چلی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ بتاؤ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو حصہ دیا؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتاہ السدس، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا اس وقت جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو چھٹا حصہ دیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل معک احد، کیا کوئی اور بھی ہے آپ کے ساتھ جو آپ نے جو حدیث بیان کی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو اس پر گواہی دے، اور اس پر ایک اور دلیل مجھے چاہیے؟ تو ادھر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھٹا حصہ دیا تھا۔ فَأَنْفَذَ لَهَا ابو بکر، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو نافذ کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حصہ دیا ہے تو ابو بکر صدیق بھی اس کو حصہ دیں گے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی احیاء، اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کے اتباع کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے تھے، اور کوئی بھی ایسا فیصلہ کرتے تو سب سے پہلے قرآن کریم کو دیکھتے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے، پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے۔ یہی تو خلافت ہے، اسی کو تو عہد خلافت کہتے ہیں کہ کمپلیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نفاذ ہو جائے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان جنگ میں کوئی جانے لگتے تو جو لیڈر قائم کرتے، جس لیڈر کا انتخاب کیا کرتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پہلے تلاش کیا کرتے۔ ایک دفعہ جس وقت آپ نے مرتدین کی سرکوبی کا ارادہ فرمایا تو آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھمایا اور پھر فرمایا
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے نعم عبداللہ واخ العشیر خالد بن ولید، میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا بندہ، یہ خاندان کا عظیم انسان، یہ کتنا اچھا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام لیا خالد بن ولید، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خالد بن ولید اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جس شخص کا انتخاب کر رہا ہوں یہ سلیکشن میری سلیکشن نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیکشن ہے۔ انہوں نے ان کو عظیم قرار دیا، انہوں نے ان کو ایک بہت ہی اعلیٰ انسان قرار دیا، قبیلے کا عظیم انسان قرار دیا، تو میں نے بھی اسی کا انتخاب کیا ہے۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے مسند میں ذکر کیا ہے، اور اس کو شیخ شعیب نے اس کے بارے میں کہا ہے اسنادہ صحیح بشواہدہ، اس کی سند صحیح ہے۔ یہ جو کچھ چیزیں آپ نے سنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ مبارکہ سے، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ سنت مبارکہ پر پہرا دینے والے تھے۔ وہ خود بھی کوئی ایسا کام نہ کیا کرتے تھے جو سنت مبارکہ کے خلاف ہوتا، اور نہ ہی اس کوئی ایسا موقع آنے دیتے کہ جو سنت مبارکہ کے خلاف ہوتا، اور جو ایسا قدم اٹھانے لگتا تو آپ اس کی سرکوبی کے لیے تیار ہو جایا کرتے۔ میرے بھائیوں، آؤ ہم ارادہ کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم اپنے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نفاذ کرتے ہیں۔ اپنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتے ہیں۔ دیکھیں جن لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنا رہنما بنایا ہے، اپنا لیڈر بنایا ہے، وہ اپنی زندگیوں میں کامیاب ہوئے، اور جس نے حضور کی سنت کو پیچھے چھوڑ دیا وہ ناکام ہوئے۔ سب سے کامیاب ترین دور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ اور آپ کی سنت مبارکہ کا نفاذ رہا ہے، اور اس کے احیاء کے لیے ہمیشہ ہی کوشش ہوتی رہی ہے۔